تو کیا آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے مسائل درپیش ہیں کہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، بندشیں ہیں، ڈر لگتا ہے، جنات کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، نظر بد ہے، حسد کی نظر ہے، اور اس طرح کے معاملات اگر آپ کے ساتھ ہیں تو 2 صورتیں آپ کو بتاؤں گی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ صبح شام آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جادو کا اثر ختم ہوگا، نظر بد ختم ہوگی، حسد ختم ہوگا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ صبح شام پڑھیے، اپنے بچوں پر پڑھ کر دم کیجئے، ان کی بھی حفاظت ہوگی، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ کیا ہے، ہمیں تھوڑا سا علم ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے معنی کا علم ضرور ہونا چاہیے۔ زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی اور ان کے ترجمے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ہم نے جو صبح اور شام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی فریاد کرنی ہے، کون سی پناہ مانگنی ہے، تو تھوڑا ترجمے کی طرف بھی غور کرنی چاہیے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں اور کوشش کیجئے کہ اس کا ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ فلق کا مطلب صبح ہوتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی ہر شر سے، ہر برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، کہ اکثر رات کو برائی نکلتی ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں، کیونکہ رات کو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں اور بہت ساری بری چیزیں بھی نکلتی ہیں، تو اس آیت میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گھنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اس میں جو جادو ٹونے کرتے ہیں، تعویذ پڑھ کر پھونکتی ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ فلق میں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہر چیز کی برائی سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، اور اس کے علاوہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں ان کی برائی سے، اور جو حسد کرنے والے ہیں ان کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ تو یہ ہو گیا سورہ فلق کا ترجمہ۔ اس کے بعد سورۃ ناس کی بات کی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہو کہ لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ ناس کا مطلب لوگ ہوتا ہے اور کل کا مطلب کہو ہوتا ہے۔ مالک الناس، مالک یعنی کہ بادشاہ، لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جائے۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب بھی انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، اور وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ جب وہ غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جب بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو، یعنی کہ جنات بھی انسان کے دل میں وسوسے ڈال سکتے ہیں اور ڈالتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، حقیقی بادشاہ جو ہمارے ہیں، جو لوگوں کے معبود برحق ہیں، شیطان جو وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اللہ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جنات میں ہو یا انسانوں میں سے۔ تو یہ کتنا پیارا ترجمہ ہے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا۔ میرا ساتھ دیجئے اسلامک کنٹینٹ کو پھیلانے میں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔